بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات آفیشیل کے سامعین کے لیے آج ہم ایک ایسا مجرب قرآنی وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایسی مختصر سی صورت لے کر آئے ہیں جس کے عمل سے کثرت رزق و رحمت اور کثرت خیرات و برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس بابرکت کلام کے پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت سے ہر لفظ کے بدلے اللہ انسان کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ اسے رزق کثرت سے عطا فرماتا ہے، اور اس کے گھر میں خیرات و برکات کا نزول فرماتا ہے۔ اور یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اکثر صوفیہ کرام بھی اپنے ماننے والوں کو اس وظیفے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی خیر و برکت اور رزق و رحمت کی کثرت اور انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مفید اور مؤثر ہے، یعنی اثر دکھانے والا ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اس نے اس کا اثر ضرور پایا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اس کے اندر برکت اور رحمت ہے، اور اللہ اپنے اس کلام کے صدقہ سے اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جس مقصد کے لیے انسان پڑھتا ہے اس مقصد کے اندر اللہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کا ورد کرنے سے انسان بے شمار مشکلات سے آسانی حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نور ہے، اور قرآن کا یہ نور جب انسان کے سینے میں اترتا ہے تو اللہ رب العزت اس سینے کو منور کر دیتا ہے، اور جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ، یہ قرآن کی سورت، یہ مختصر سی سورت، آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اور وہ قرآن کی سورت کون سی ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں؟ وہ قرآن کی سورت سورہ کوثر ہے، قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس کو آپ نے 11 بار، 40 بار یا 100 بار یہ ترتیب بنا لیں۔ اگر آپ اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں، روزانہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، یا 11 بار پڑھیں، یا 40 بار پڑھیں، یا 100 بار پڑھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس کو 11 بار پڑھتا ہے تو وہ اپنا معمول بنا لے۔ جو ہم اوقات آپ کو بتائیں گے اس کی پڑھنے کے لیے، اس کو ہر روز اگر وہ اس کا ورد کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رحمت الہیہ، انعامات الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو روزانہ پھر 11 بار اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر 40 بار پڑھتا ہے تو 40 بار پڑھنا پڑے گا، اور اگر 100 بار اس کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو روزانہ اس کو 100 بار پڑھنا پڑے گا۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر درود پاک، اور پھر استغفر اللہ یعنی استغفار 11 بار آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، کہ کون سا وقت ہے جب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو صوفیہ کرام نے اس کا وقت بتایا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو وقت بتایا گیا ہے کہ یہ مجرب وظیفہ ان اوقات میں کریں، ان میں سے ایک وقت اس وظیفے کا جو سب سے بہتر وقت ہے، فرمایا کہ بعد از نماز فجر، طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے۔ اگر آپ اس کو 11 بار پڑھتے ہیں تو پھر روزانہ اپنا معمول بنانے، اس کو 11 بار روزانہ اول آخر درود پاک 11 بار اور 11 بار استغفار کرنے کے بعد، اگر آپ اس کا 11 بار پڑھنے کا معمول بناتے ہیں تو روزانہ اس کی 11 بار تلاوت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ نماز عصر اور غروب آفتاب سے پہلے، اگر آپ صبح نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں کہ نماز عصر کے بعد
اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اور جو تیسرا وقت اس کا بتایا گیا کہ نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی آپ کو جب آپ رات کو آرام کرتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ ایک وقت مقرر کر لیں، روزانہ اس وقت اس آیت کریمہ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کا ورد اپنا معمول بنا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ 40 دن تک اس کو آپ کریں۔ اگر آپ 40 دن نہیں کر سکتے تو حسب ضرورت، اگر 40 دن کے اندر آپ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ آپ کی مراد پوری فرما دیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو اس کو حسب ضرورت آپ جاری رکھیں۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے نور کے توسل سے، قرآن کی برکت کے وسیلہ سے کثرت رزق و رحمت اور کثرت خیرات و برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قرآنی آیت کے صدقہ سے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔